الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. अहबाब दी वक़ार, क्या आप जानते हैं कि ईमान बिल्लाह और ईमान बिर रसूल की रूह रवां क्या है? ईमान बिल्लाह और ईमान बिर रसूल की रूह रवां क्या है? और हकीकत ये है कि ये बड़ा ही अहम सवाल है कि ईमान बिल्लाह और ईमान बिर रसूल की रूह रवां क्या है। अगर आपको ये सवाल समझ नहीं आया तो अल्लाह की तौफीक से हम आसानी के साथ इसे यूँ समझाते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जो इंसान को अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान के तकाज़े पूरे करने पर उभारती है। वो कौन सी चीज़ है जो इंसान के अंदर ये एहसास और शऊर बेदार करती है कि तुम्हें अपने खालिक व मालिक अल्लाह जुल जलाली वल इकराम पर ईमान लाना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म मानना चाहिए और उसकी नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। वो कौन सी चीज़ है जो इंसान के अंदर ये एहसास और शऊर बेदार करती है कि इंसान को खातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन, खातमुल मासूमीन
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ عقیدت و محبت رکھنی چاہیے. وہ کون سی چیز ہے؟ تو آئیے قرآن حکیم کی روشنی میں اس اہم سوال کا جواب تلاشتے ہیں اور اسے جانتے ہیں انشاءاللہ باذن اللہ عز وجل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الف لام میم حروف مقطعات ہیں، الگ الگ ساکن پڑھے جانے والے حروف. اللہ اعلم بمرادہ، اللہ تبارک و تعالی ان کے مراد اور مقصود سے زیادہ علم. ذلك الكتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں ادنا سا بھی شک شبہ نہیں پایا جاتا. ھدی للمتقین، سرمایہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، جو دنیا میں رہتے ہوئے ان پابندیوں کو قبول کرتے ہیں جو پابندیاں اللہ ذو الجلال والاکرام نے ان پر عائد کی ہیں. ان کے چیدہ چیدہ اوصاف بیان کیے. الذین یؤمنون بالغیب، یہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، اور یہ نماز قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون، جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف اور جو کچھ نازل کیا گیا آپ سے پہلے نبیوں اور رسولوں کی طرف. یہ ان کی صفات بیان ہوئی اور آخر میں کیا کہا؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر ان کا یقین کامل ہے، آخرت پر ان کا ایمان پختہ ہے. یہ ہے ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کی روح رواں. جس انسان کا آخرت پر، موت، قبر، قیامت، اس پر ایمان جس قدر پختہ ہوگا وہ اسی قدر اپنے خالق و مالک اللہ ذو الجلال والاکرام سے محبت کرے گا اور جس کام کے کرنے کا حکم اللہ ذو الجلال والاکرام نے دیا ہے اسے کرے گا اور جس کام سے روک دیا اس سے رک جائے گا. جس انسان کا موت پر، قبر پر اور قیامت پر جس قدر ایمان پختہ ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرے گا. اس کا عقیدہ، اس کی شکل صورت، اس کا لباس، گھر کا ماحول، شادی بیاہ، غمی خوشی، نظام حکومت، سیاست، معیشت، معاشرت، خلوت، جلوت، غمی خوشی، غرض یہ کہ اس کی زندگی قال اللہ و قال الرسول کے سانچے میں ڈھل جائے گی، کیونکہ اس انسان کو اس بات کا یقین حاصل ہو چکا ہے اپنی موت پر. اتنا یقین پختہ ہو چکا ہے کہ اللہ رب العالمین کے کلام پر اس نے غور کر لیا
کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں موت کا ذکر پہلے کیا، زندگی کا ذکر بعد میں کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ دیکھ لیجئے، ہم زندہ پہلے ہیں اور مردہ بعد میں ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے موت کو پہلے بیان کیا اور زندگی کو بعد میں، کہ جتنا زیادہ یقین تمہیں اپنی زندگی کا ہے نا، اس سے کئی زیادہ یقین تمہیں اپنی موت کا ہونا چاہیے۔ یہ ہے روح رواں ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کی۔ تو جب میرا اور آپ کا اور ہر مسلمان کا اس بات کے اوپر ایمان پختہ ہو جائے گا تو اس کے اندر یہ شعور اور احساس بیدار ہوگا کہ اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرنی ہے، توحید اور سنت کے تقاضے پورے کرنے ہیں، اپنے آپ کو شرک اور بدعت سے بچانا ہے۔ اس لیے کہ اگر انسان کی موت شرک پر واقع ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العالمین شرک معاف نہیں کرنا۔ موت سے پہلے توبہ کر لے اللہ کو غفور الرحیم پائے گا، لیکن اگر شرک پہ موت واقع ہو گئی تو پھر اس کے لیے بخشش و مغفرت کوئی نہیں، اس پر جنت حرام اور اس کا ٹھکانہ جہنم دوزخ، وما للظالمین من انصار، اور ایسے مشرکوں کے لیے پھر کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ جب ہم خاتم النبیین خاتم المعصومین اپنے پیارے نبی ہادی و رہبر مقتدا و پیشوا جن کے ہم امتی ہیں، جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مکہ مکرمہ کے 13 سال پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے عقیدے پر محنت کی، عقیدے پر۔ مکہ مکرمہ کے 13 سال عقیدے پر محنت کی، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ مکہ کے لوگ آخرت کے منکر تھے، وہ آخرت کو نہیں مانتے تھے، بلکہ ایک مرتبہ تو انتہا ہو گئی۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حرم کعبہ کے صحن میں تشریف فرما ہے اور آپ کے قرب میں سرداران قریش بیٹھے ہوئے ہیں، مکہ کے بڑے بڑے سردار، چودھری، رؤسا، معاندین، مخالفین، جو دشمن بن کر سامنے آئے، وہی جنہوں نے ایک وقت میں میلاد منایا۔ ابو لہب، ابو جہل اینڈ کمپنی سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک آنے والا آتا ہے کسی مرے ہوئے انسان کی بوسیدہ ہڈی لے کر اور اسے سب کے سامنے پہلے انہیں مخاطب کرتا ہے، پھر اس طرح مسلتے ہوئے طنزیہ انداز میں گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے، اس کے بارے میں یہ ہمیں کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی مٹی ہو جائیں گے، ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا، زمین کی مٹی ہمارے جسم کو کھا جائے گی، تو ہمیں دوبارہ سے کھڑا کیا جائے گا۔ بتاؤ کیا عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں یہ بات سورہ یاسین کے آخری رکوع میں، آخری آیات میں بیان کی ہے۔ اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم۔ أولم ير الإنسان وأنا خلقناه من نطفة
انسان اس بات کے اوپر غور کیوں نہیں کرتا کہ ہم نے اسے پانی کے حقیر قطرے سے پیدا کیا ہے؟ اب وہ جھگڑالو ہو گیا اور اس نے ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنی شروع کر دی اور ایک بوسیدہ ہڈی لا کر کہہ رہا ہے کہ بتلاؤ من یحیی العظام وہی رمیم، ان ہڈیوں کے بوسیدہ ہو جانے کے بعد کون دوبارہ سے اسے وجود کی شکل دے کر اس میں جان ڈالے گا؟ من یحیی العظام وہی رمیم، قل اے نبی کہہ دیجئے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اسے دوبارہ زندہ کرے گا وہ اللہ جس نے اسے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی جس نے میرے اور آپ کے وجود کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے دوسری مرتبہ پیدا کرنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر لا اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں کہ قیامت آ کر رہے گی۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں اکٹھی نہ کر سکیں گے؟ بلا، کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانہ، ہم اس بات پر قادر ہیں کہ پھر سے اس کی انگلیوں کے پور پور تک درست بنا دیں۔ یقیناً آپ میں سے وہ احباب جو آئی ڈی کارڈ بنوانے کے لیے گئے اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ نا اپنے فنگر پرنٹس رکھو۔ کیوں؟ جسم کی کوئی اور چیز بطور علامت شناخت کے لیے نہیں لی جاتی، یہ کہا جاتا ہے اپنی انگلیاں رکھو۔ کیوں؟ دنیا میں بسنے والے اربوں انسان سائنس اس بات کو تسلیم کیے بغیر نہ رہ سکی، اگرچہ کہ یہ ہمارے لیے حجت نہیں، ہمارے لیے حجت شریعت ہے، ہمارے لیے حجت قرآن اور حدیث ہے، لیکن اس کی تائید میں یہ بات کرنے لگا ہوں کہ اربوں انسان جو اس روئے زمین کی پشت پہ رہتے ہیں، ہر ایک کے فنگر پرنٹس دوسرے سے جدا جدا ہیں، حتیٰ کہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد۔ 10 بیٹے ہیں، 5 بیٹیاں ہیں، لیکن سب بہن بھائیوں کے انگلیوں کے نشانات اور جو علامات ہیں جسے آپ فنگر پرنٹس کہتے ہیں، یہ جدا جدا ہیں ایک کے دوسرے کے ساتھ، حالانکہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کس قدر خوبصورت انداز میں یہ عقیدہ بیان کیا اور یہ بات بیان کی۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، کیوں نہیں، ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ پھر سے اس کی انگلیوں کے پور پور تک درست کر دیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے احکام کے علی الرغم بدعمالیاں کرتا رہے، گناہوں والی نافرمانیوں والی زندگی گزارتا رہے اور کہے کہ کون سی وہ قیامت آنی ہے۔ جب قیامت پر ایمان نہیں ہوگا تو پھر انسان گناہوں سے باز نہیں آئے گا، اللہ رب العالمین کی نافرمانی بھی کرے گا اور اللہ کے بندوں پر ظلم بھی کرے گا، اس لیے کہ اس کے پاس پاور ہے، پوزیشن میں ہے، اس کے پاس اسباب اور وسائل ہیں۔ وہ یہ سمجھتا ہے
کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن جس انسان کا یہ ایمان ہو کہ مجھے پوچھنے والا اللہ ذو الجلال والاکرام ہے، اور وہ اس بات پر قادر ہے کہ دنیا میں ابھی اس وقت بھی میری گرفت کر لے، اور پھر موت، پھر قبر، پھر قیامت، اور قیامت کے دن میں نے اکیلے تنہا اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، حساب و کتاب کے لیے پیش ہونا ہے. جس انسان کا اس بات کے اوپر ایمان ہو، اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے. اور یہی کام کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. عقیدے کے اوپر محنت کی ہے، توحید کے اوپر، رسالت کے اوپر، آخرت کے اوپر، کہ ان لوگوں کے نفوس کے اندر ایسا ایمان اور تقوی بھر دیا کہ رات کی تنہائیوں میں بھی وہ اللہ سے ڈرنے والے بن گئے. رات کی تنہائیوں میں، رات کے اندھیروں میں، رات کی تاریکیوں میں بھی وہ اللہ سے ڈرنے والے بن گئے. ان میں ایسی تقوی کی روح پھونک دی، ایسا قیامت کا نقشہ ان کے سامنے کھینچ دیا کہ وہ لرزاں ترساں رہتے تھے اور روتے رہتے تھے اور دعائیں کرتے رہتے تھے، فریاد کرتے رہتے تھے، اللہ کو پکارتے رہتے تھے کہ اے مولائے کائنات، اگر آپ کی رحمت اور مدد شامل حال نہ رہی تو ہمارا کیا بنے گا؟ موت کی سختیاں، پھر قبر کی وحشتیں، پھر قیامت کے اندھیرے اور قیامت کی ہولناکیاں. اور جس انسان کا اس پر ایمان نہیں ہوتا تو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ. پھر انسان خوب گناہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کون سا کوئی قیامت ہے، کون سا کوئی کسی نے مجھے پوچھنا ہے، حساب و کتاب لینا ہے. یسأل ایان یوم القیامہ. اور اگر اسے قیامت کا بتایا جائے تو مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے یہ قیامت کب آئے گی، قیامت کا دن کب ہوگا. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ. اس کا جواب یہ ہے کہ جب آنکھیں پتھرا جائیں گی. وَخَسَفَ الْقَمَرُ. چاند بے نور ہو جائے گا. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. اور سورج چاند ملا دیے جائیں گے. يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ. اس دن انسان کہے گا کہ بھاگ کر کہاں جاؤں. كَلَّا لَا وَزَرَ. ہرگز نہیں، اسے کوئی پناہ کی جگہ نہیں ملے گی. إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ. اس دن آپ کے پروردگار ہی کی طرف جا کر ٹھہرنا ہوگا. يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. اس دن انسان کو بتایا جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا ہے. تو یہ دن آ کر رہے گا. اللہ اکبر. قرآن مجید. اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اللہ رب العالمین نے کہہ دیا فذکر بالقرآن من یخاف وعید. جو وعید سے ڈرتا ہے آپ اسے قرآن مجید کے ساتھ نصیحت کیجیے. جس انسان کو قرآن مجید سمجھ میں نہیں آتا اور جو انسان قرآن مجید سے نصیحت اور ہدایت حاصل نہیں کرتا پھر وہ کسی چیز سے نصیحت اور ہدایت حاصل نہیں کر سکتا. اسی لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ جتنا زیادہ ہو سکے قرآن مجید کو پڑھیں، سمجھیں، سمجھائیں. ہماری نصیحت، ہماری گفتگو، جمعے کا خطاب، ایک واعظ کا وعظ، مقرر کی تقریر، خطیب کا خطاب مشتمل ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالی کے مقدس کلام قرآن مجید اور احادیث مبارکہ پر. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اللہ اکبر کبیرہ کئی مقامات کے اوپر قیامت کا نقشہ کھینچا، اس کی ہولناکیوں کو بیان کیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھیں ایک ہوتا ہے انسان زبان سے کسی چیز کو مانتا ہے لیکن عمل سے اس کا انکار کرتا ہے، یہ زیادہ خطرناک ہے. زبان سے اقرار کرنا اور اپنے عمل سے اس کا انکار کرنا. ایمان کی تعریف کیا ہے؟ دل سے مانو، زبان سے اقرار کرو، بس. کیا تعریف ہے ایمان کی؟ الایمان اقرار باللسان وتصدیق بالجنان وعمل بالارکان.
زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، اور اپنے اعضاء و جوارح کے ساتھ عمل۔ ایک انسان مانتا ہے نماز پڑھنی چاہیے، زبان سے اقرار کرتا ہے، دل اس کا گواہی دیتا ہے، مانتا ہے، قبول کرتا ہے، لیکن جب وہ سنتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہ بیٹھا رہتا ہے آرام سے اپنی دکان میں، مکان میں، اور جناب جس چیز کا آپ نے اپنی زبان سے اقرار کیا ہے، دل سے گواہی دی ہے، اس پر عمل کرنے کا وقت ہے۔ علی ھذا القیاس دین کے باقی احکام ہیں، وہ زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، جہاد ہو، حج ہو، صدقات خیرات ہو، یتیموں مسکینوں بیواؤں کی کفالت ہو، علی ھذا القیاس دین کے باقی احکامات ہیں۔ جس چیز کا زبان سے اقرار کیا، دل نے گواہی دی، دل نے اسے مانا، اب اس پہ عمل کرو۔ اگر عمل نہیں کرتے تو ایمان ناقص ہے، یہ وہ ایمان نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ نجات کے لیے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قرآن مجید میں جہاں پر ایمان کا ذکر ہے وہاں پر عملوا الصالحات بھی کہا گیا ہے۔ عمل ضروری ہے، عمل ضروری ہے۔ جس انسان کا اس بات کے اوپر ایمان ہو کہ میں نے مرنا ہے، میں نے قبر میں جانا ہے، قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں، اللہ کی بارگاہ میں اکیلے پیش ہونا ہے، وہ اپنی بہنوں کا حق کھا سکتا ہے، وہ اپنی بہنوں کی پراپرٹی ہڑپ کر سکتا ہے۔ جس کا یہ ایمان ہو لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، پھر یہ چغل خوری کر سکتا ہے؟ پھر یہ ادھر کی باتیں ادھر لگا کے محبت کرنے والوں کے درمیان نفرتیں پیدا کر سکتا ہے؟ معنی اس کا ایمان ناقص ہے۔ اگر اس کا ایمان مکمل ہوتا تو یہ چغل خوری نہیں کرتا، اس کا ایمان مکمل ہوتا تو یہ سود نہیں کھاتا، اس کا ایمان مکمل ہوتا تو یہ شرک نہیں کرتا، اس کا ایمان مکمل ہوتا تو یہ کسی کو ناحق قتل نہ کرتا، اس کا ایمان مکمل ہوتا، اور اگر اس نے ایمان کو سمجھا ہوتا کہ ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کا مطلب کیا ہے، تو یہ سارے گناہوں والے کام نہ کرتا بلکہ نیکی کی شاہراہ پہ گامزن ہوتا۔ اللہ اکبر۔ یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 13 سال اس کے اوپر محنت کی، اور مدینہ طیبہ میں بھی جو قرآن مجید کی صورتیں نازل ہوئی ہیں، آیات نازل ہوئی ہیں، اس میں بھی ہمیں یہ چیز ملتی ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر جب بڑی آفت قیامت آ جائے گی، یوم یتذکر الانسان ما سعى، اس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے دنیا میں کوشش کی ہوگی، وبرزت الجحیم لمن یرى، اور دوزخ ہر دیکھنے والے شخص کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی۔ آج تو نظر نہیں آتی نا جہنم دوزخ، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں انسان اللہ کے بندے جنہیں اللہ سے ڈرایا جائے کہ اللہ سے ڈر جاؤ، قیامت ہے، دوزخ ہے، قبر ہے، موت ہے، سختیاں ہیں، ہولناکیاں ہیں، تو آگے سے مذاق اڑاتے ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ مختلف القابات سے نوازتے ہیں، مختلف القابات سے نوازتے ہیں، مختلف القابات سے نوازتے ہیں۔ آج دوزخ نظر نہیں آتی، ایک دن آئے گا
اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، اور دوزخ ہر دیکھنے والے شخص کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی. فَأَمَّا مَنْ طَغَى، لیکن پھر جس نے سرکشی کی، کفر و معصیت میں حد سے تجاوز کیا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، دنیا کو ہی سب کچھ سمجھا، آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، تو بے شک دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا کہ اگر میں نے گناہ کیا، اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو مجھے اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اس لیے وہ گناہوں سے اجتناب کرتا رہا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا، اپنے آپ کو ان معاصی اور محارم کے ارتکاب سے روکتا رہا جن کی طرف نفس کا میلان ہوتا تھا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے جہاں وہ قیام پذیر ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کا مہمان ہوگا. میرے عزیزو، قیامت کے دن انسان کے جانے کے لیے دو ہی جگہ ہوگی، تیسری کوئی جگہ نہیں ہوگی. ایک جنت کے بالا خانے ہیں اور دوسرے دوزخ کی اتھا گہرائیاں ہیں. انسان کہے کہ تیسری کسی جگہ پہ چلا جاؤں، تیسری کوئی جگہ نہیں ہوگی. فریق فی الجنت وفریق فی السعیر، ایک گروہ جنت کے بالا خانوں میں اور دوسرا گروہ جہنم کی اتھا گہرائیوں میں پھینک دیا جائے گا، والعیاذ باللہ. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب کان بہرے کر دینے والی سخت آواز قیامت آئے گی. یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھاگے گا. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی جس کے ساتھ دنیا میں اس نے 60 سال 70 سال زندگی بسر کی، اسے پہچاننے سے انکار کر دے گا. وَبَنِيهِ، اپنے بیٹوں سے اور اپنی بیٹیوں سے بھاگے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ان میں سے ہر شخص کا اس دن ایسا حال ہوگا جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گا. آپ دیکھتے نہیں دنیا میں کیسی نفسا نفسی ہے، خون سفید ہو گئے، خون سفید ہو گئے، سگے بہن بھائیوں میں دراڑیں ہیں، دوریاں ہیں، نفرتیں ہیں، رشتہ داروں میں، برادریوں میں. قیامت تو پھر قیامت ہے. اس دن کی نفسا نفسی کیسی ہوگی اور اس دن کیسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا. الحفیظ والامان، جس کا ذکر اللہ رب العالمین قرآن مجید میں خود فرما رہا ہے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. کیف تکفرون باللہ، how can you disbelieve in Allah؟ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، دنیا میں ایک وقت تھا تمہارا نام و نشان نہیں تھا. کون ہے جو تمہیں دنیا میں لے کر آیا؟ کون ہے جس نے تمہیں دنیا میں وجود بخشا، تمہیں یہ جسم دیا، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ ناک، یہ زبان، یہ دماغ، یہ دل، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ پورا جسم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک کس نے تمہیں دیا ہے؟ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کے ساتھ کفر کیسے کر سکتے ہو؟ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، معدوم تھے، بے نام و نشان تھے. فاحیاکم، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، جس نے تمہیں زندگی بخشی ہے. ثم یمیتکم، اور عن قریب وہ تمہیں دوبارہ موت دے دے گا. کہاں گئے ہمارے آبا و اجداد؟ کہاں گئے ہمارے دادا، نانا، پردادا، پرنانا اور اوپر تک؟ کدھر گئے؟ دنیا میں آئے، اپنا مقررہ وقت گزار کر چلے گئے.
دنیا میں آئے امتحان دینے کے لیے. جس طرح ایک بچہ امتحان ہال میں، امتحان سینٹر میں جاتا ہے، تھوڑے سے وقت کے لیے پرچہ پیپر اس کے ہاتھ میں تھما دیا جاتا ہے، اور جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو امتحان سینٹر سے باہر آ جاتا ہے. ہم سب دنیا میں امتحان دے رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں آزادی دے رکھی ہے. چاہو تو شاکر نعمت بن جاؤ، چاہو تو کافر نعمت بن جاؤ. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. وہ اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے تمہیں اول مرتبہ تخلیق کرنا کچھ مشکل نہ تھا، وہی اللہ تبارک و تعالی تمہیں دوسری مرتبہ تخلیق فرمائے گا، پیدا کرے گا. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یہ ہے میری اور آپ کی اور ہر انسان کی کہانی اور ہر انسان کی حقیقت. جتنا بھی ہم دنیا میں جی لیں، زندگی گزار لیں، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ہمیں یہ سمجھا رہا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی پر مکہ کے 13 سال اور مدینہ میں جو جماعت تیار کی ہے، ان کے اندر یہی عقیدہ اور یہی ایمان ان کے دلوں میں داخل کیا اللہ کے حکم سے. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں زینت بخشی. اللہ اکبر. پھر ایک مقام پر اللہ رب العالمین اس طرح کہتا ہے، ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، دنیا میں زلزلہ آتا ہے تو تم گھبرا جاتے ہو، خوف زدہ ہو جاتے ہو. یاد کرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی ہولناک چیز ہے. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، جس دن تم اسے دیکھو گے حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی. وتضع كل ذات حمل حملها، اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، اور آپ لوگوں کو نشے میں مدہوش دیکھیں گے حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. ولكن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی شدید ہوگا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ. واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده، ڈرو اس دن سے جب کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہیں آئے گا. ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، اور نہ اولاد اپنے باپ کے کچھ کام آئے گی. ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا، بے شک اللہ کا وعدہ حق اور سچ ہے، لہذا دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور کوئی دھوکے باز تمہیں اللہ کے متعلق دھوکے میں نہ ڈالے. اذا زلزلت الارض زلزالها،
جب زمین پر زور سے زلزلے طاری کر دیے جائیں گے، جب زمین پورے زور سے ہلائی جائے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی۔ زمین میں جتنے انسان دفن ہیں وہ زمین کا بوجھ ہیں، جنہیں زمین قیامت والے دن نکال باہر پھینکے گی۔ ایک ایک قبر سے کئی انسان کھڑے ہوں گے، اللہ کے حکم سے سب زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے۔ یہ دوسرے نفخے میں ہوگا۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا زمین کو کیا ہو گیا، دہشت زدہ ہو کر کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں اس طرح ہل رہی ہے، اس پر بھون چال کاری ہے، اپنے خزانے اگل رہی ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن وہ اپنے حالات بیان کرے گی۔ یہ جواب شرط ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھتے ہیں، اے میرے صحابہ جانتے ہو زمین کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا زمین کی خبریں یہ ہیں کہ جس بندے یا بندی نے زمین کی پشت پر جو کچھ کیا ہوگا زمین اس کی گواہی دے گی، کہے گی فلاں فلاں شخص نے فلاں فلاں عمل فلاں فلاں دن میں کیا تھا، یہ زمین گواہی دے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، کیونکہ آپ کا رب اسے یہی حکم دے گا۔ زمین کو یہ قوت گویائی اللہ عطا فرمائے گا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس روز لوگ الگ الگ ہو کر لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، لہذا جس نے ذرہ بھر بھلائی کی وہ اسے دیکھ لے گا۔ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ آخرت پر ایمان ضروری ہے وگرنہ نیکیاں برباد ہیں۔ اور آخرت پر ایمان کا مطلب یہ ہے اچھے کام کرو برے کاموں سے بچو، یہ مطلب ہے آخرت پر ایمان کا۔ قبر عمل کا صندوق ہے، یا غافلا عن العمل وغره طول الامل، الموت یأتی بغتة والقبر صندوق العمل۔ اے موت سے غافل انسان، اے عمل سے کورے انسان جسے لمبی زندگی جینے کی امید نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ الموت یأتی بغتة، موت اچانک آئے گی۔ اللہ رب العالمین سے اس کی رحمت کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں، الہ العالمین ایمان اسلام پر سعادت والی عزت والی زندگی اور موت نصیب فرمائے۔ موت جب بھی آئے جہاں بھی آئے اس حال میں آئے کہ اے ہمارے پروردگار آپ ہم سے راضی ہیں، اور فرشتے ہماری روح قبض کرنے کے لیے جنت کے خوشبودار کفن لے کر آئیں اور ہمیں یہ خوشخبریاں سنائیں، اے پاکیزہ روح نکل اس پاکیزہ بدن سے اس حال میں کہ اللہ رب العالمین تیرے اوپر راضی ہے اور تیرے لیے جنت کی خوشخبریاں ہیں۔ اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الموت یأتی بغتة والقبر صندوق العمل، قبر عمل کا صندوق ہے۔ جو بھی عمل کر رہے ہیں نا موت سے پہلے یہ کہاں جا رہا ہے؟ قبر میں۔ اور جب موت کے بعد ہم خود قبر میں پہنچ جائیں گے تو اسی عمل کے ساتھ ہماری ملاقات ہو جائے گی جو عمل میں نے اور آپ نے موت سے پہلے کر کیے۔ اگر اچھے کیے تو اچھے اور اگر برے کیے تو برے۔ ایسا کبھی ہوا ہے کہ کوئی کسان کاشتکار محنت کرے گندم کے لیے، گندم کی جگہ پہ چاول اگائے، جو ہم کر رہے ہیں موت سے پہلے اسی کے ساتھ ہماری ملاقات ہونے والی ہے موت کے بعد۔
وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرتا، تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ عبداللہ بن جدعان بڑا سخی انسان تھا، بڑا مالدار تھا، اصل میں پہلے یہ غریب تھا، پھر یہ مالدار کیسے ہوا، امیر کیسے بنا، اس کی کہانی ہے مختصر۔ یہ ایک مرتبہ جا رہا تھا، پہاڑ کی اوٹ میں ایک غار تھا، یہ اس غار میں داخل ہوا، دور سے اسے چمکتی ہوئی جیسے دو آنکھیں ہو وہ نظر آئیں، ڈر گیا، شاید کوئی سانپ ہے، کوئی کوبرا نہ ہو جو مجھے نقصان نہ پہنچا دے، ڈر گیا، ایک ہی جگہ پر حیران اور ششدر تھٹک کر کھڑا رہا، لیکن اس کی دھارس بندی جب اس نے دیکھا کہ وہ چیز غیر متحرک ہے، اس میں حرکت نہیں، اگر یہ کوئی سانپ وغیرہ ہوتا تو یہ حرکت کرتا، کبھی دائیں کبھی بائیں یا میری طرف بڑھتا، یہ تو ایک ہی جگہ پہ ساکن ہے، اس میں ہمت پیدا ہوئی، اس کی جانب بڑھا، پھر اس پر یہ حقیقت عیاں ہوئی اور یہ راز فاش ہوا کہ یہ تو بہت بڑا کوئی خزانہ ہے۔ چنانچہ بنو جرہم قبیلہ جس نے اپنا خزانہ اس غار میں چھپایا تھا، مختصراً عبداللہ بن جدعان کو وہ خزانہ ملا تو یہ مالدار ہو گیا، یہ مالدار ہو گیا۔ پھر مکہ کے جتنے بھی سردار تھے، مالدار افراد تھے، ان کی عادت تھی کہ وہ خوب خرچ کرتے تھے، ایک ایک وقت میں ان کے دسترخوان پر کتنے کتنے لوگ کھانا کھاتے تھے، اور خاص طور پہ جو لوگ حج کے لیے آتے دل کھول کر ان پر یہ مال خرچ کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن جدعان بھی پیش تھا، اتنی سخاوت کی کہ مکے والوں میں اور بلکہ مکہ کے باہر سے جو آنے والے حجاج کرام تھے ان میں بھی اس کے نام کا چرچا ہو گیا، اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ ایک دن ہماری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، پیارے پیغمبر کی زوجہ محترمہ، پوچھتی ہیں هل ذلك نافعه یا رسول اللہ، یہ عبداللہ بن جدعان بڑا فیاض بڑا سخی انسان تھا، تو اس کی سخاوت اس کے کچھ کام آئی؟ هل ذلك نافعه، اسے اس سے کوئی فائدہ ہوا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا، نہیں، لأنه لم يقل يوما، اس لیے کہ اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے پروردگار قیامت کے دن میری خطیئات، میری خطائیں، میرے گناہ معاف کر دے گا، یعنی اس کا آخرت پر ایمان نہ تھا۔ تو جس کا آخرت پر ایمان نہ ہو اس کی نیکیاں ضائع ہیں، اس کی نیکیاں برباد ہیں، اور آخرت پر ایمان کا معنی کیا ہے کہ اللہ پر ایمان اور اللہ کے رسول پر ایمان، اوامر و نواہی کی بجا آوری، یہ معنی ہے آخرت پر ایمان کا۔ اس کا جوہری فائدہ یہ ہوتا ہے جس انسان کو یقین ہو جائے کہ میں نے مر جانا ہے، میں نے قبر میں جانا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے حقوق بھی ادا کرے گا، اور جو اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں، حقوق العباد، وہ بھی ادا کرے گا۔ پھر نہ وہ اپنے خالق و مالک کے حقوق کی حق تلفی کرے گا، نہ اللہ کے بندوں میں سے کسی کی حق تلفی کرے گا۔ یہ فائدہ ہے آخرت پر ایمان کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں آخرت پر ایمان لاتے ہوئے ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ میرے عزیزو، آپ جانتے ہو، آپ کے بچے بھی اسکولوں میں پڑھتے ہیں کہ وقت پہ بچے کو اسکول پہنچانا بہت ضروری ہوتا ہے، اور وقت کی کتنی اہمیت ہے۔
وقت کی کتنی اہمیت ہے. زندگی میں ایسے بے شمار واقعات و حادثات انسان کے پاس ساتھ پیش آتے رہتے ہیں, انسان کے سامنے رونما ہوتے رہتے ہیں, جو اسے وقت کی اہمیت کا احساس دلاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرو اور جمعے کے لیے وقت پر آیا کرو, اور اپنی خواتین کو بھی اپنے بچوں کو بھی لے کر آیا کرو. فرشتے کھڑے ہوتے ہیں دروازوں پر ہماری حاضری لگانے کے لیے رجسٹر لے کر. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, پہلے آنے والے کو اونٹ کی قربانی کے برابر اجر و ثواب, اور دوسری گھڑی میں آنے والے کو بیل کی, اور تیسری گھڑی میں آنے والے کو سینگوں والے مینڈے کی, اور چوتھی گھڑی میں آنے والے کو مرغی, اور پانچویں گھڑی میں آنے والے کو انڈا. اس لیے اونٹ کی قربانی کے برابر اجر و ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرو. جمعہ ہفتے میں ایک مرتبہ آتا ہے, سستیاں چھوڑ دو. پتہ نہیں کتنی زندگی باقی رہ گئی ہے, اتنی ساری گزار چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اندر جنتیوں والی اچھی صفات پیدا فرمائے, تاکہ ہم سب اللہ کو راضی کر کے جنت میں چلے جائیں, اور جہنمیوں دوزخیوں کی بری صفات سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ و معمون رکھے, تاکہ ہم سب جہنم سے نجات پا جائیں. اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. چاہیے اللہ رب العالمین ہمارے پورے ملک میں امن و سکون کی فضا قائم فرما دے. اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمائے, اور آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرمائے, اور آگ کے عذاب سے نجات دے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین واجعل اللہم هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمین. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللہم اشفنا بشفائک وداونا بدوائك وعافنا من بلائك يا ارحم الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل واعرض عن الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.